السلام علیکم ویورز، میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لوگ ہارر اسٹوریز کے اوپر بات کرتے ہیں۔ آج کی ہماری کہانی ہے موت کا کوئی علاج نہیں۔ یہ کہانی سچے واقعات پر مبنی ہے۔ بہت سال پہلے کی بات ہے۔ ایک گاؤں میں ایک لڑکی تھی۔ دوسرے بچوں کی طرح اس کو بھی کھیل کود میں بہت مزہ آتا تھا، اور بچے تو کسی کی سنتے ہی نہیں ہیں۔ تیز بارش ہو یا تیز دھوپ، بچوں کو تو بس کھیلنے سے ہی مطلب ہوتا ہے۔ سخت گرمیوں کا موسم تھا اور دوپہر کا وقت تھا۔ نور اپنی کزن شاہینہ کے ساتھ اس جگہ گئی جہاں وہ ہمیشہ کھیلنے جاتے تھے۔ وہ جگہ ان کے گھر سے تھوڑی ہی دور تھی، اور وہاں پر ایک درخت تھا جہاں پہ بچوں نے کھیلنے کے لیے ایک جھولا لگایا ہوا تھا۔ ویسے تو اس درخت کے پاس ہمیشہ ہی لڑکیاں موجود ہوتی تھیں، پر آج جیسے ہی نور اور اس کے کزن وہاں گئے تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ چلو اچھا ہے، آج ہم خود ہی مزے کریں گے۔ نور جلدی سے جا کر جھولے پہ بیٹھ گئی۔ اس بات پہ شاہینہ کو بہت غصہ آیا۔ شاہینہ نے نور سے کہا کہ پہلے مجھے بیٹھنے دو، پر نور نے اسے نہیں بیٹھنے دیا۔ شاہینہ غصے میں چلی گئی۔ نور کو یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ نور وہاں پر اب اکیلی رہ گئی تھی۔ اچانک نور کو محسوس ہوا کہ جیسے اسے کوئی جھولے دے رہا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ اور تیز ہوا میں جا رہی تھی۔ اب وہ خود بھی ڈرنے لگی تھی کہ یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ نور وہاں پر چلانے لگی، پر وہاں کوئی بھی نہیں تھا جو اس کی مدد کرتا۔ نور کو عجیب عجیب آوازیں سنائی دینے لگی، اور وہ اچانک سے اس جھولے سے گر گئی اور بے ہوش ہو گئی۔ کچھ دیر بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ وہ اپنے ہی گھر میں ہے، پر وہ کچھ بولنے یا پھر کچھ کرنے کی حالت میں نہیں تھی۔ وہ سب کو بتانا چاہ رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، پر وہ کچھ نہیں بول پا رہی تھی۔ دن بدن اس کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے ماں باپ نے ہر ڈاکٹر، ہر حکیم سے بات کر کے دیکھ لی، پر کوئی بھی اس کا علاج نہیں کر پا رہا تھا۔ اور ایک دن نور کے بابا کسی بزرگ کو لے کے آئے، اور اس بزرگ نے ان کو بتایا کہ نور اب زیادہ دن زندہ نہیں رہ سکتی، کہ وہ پوری طرح غیب کے قبضے میں آ گئی ہے۔ پھر بھی اس بزرگ نے اپنی طرف سے پوری کوشش کر لی کہ نور کو بچا لے، پر کچھ دن بعد ہی پتہ چلا کہ نور اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ سننے میں کچھ یوں آیا کہ مرنے سے کچھ دیر پہلے نور بالکل صحیح ہو گئی تھی۔ اس نے اپنی ماں کو سب کچھ بتایا، جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہوا تھا، اور آخری بات جو اس نے بتائی یہ تھی کہ کوئی اس کے کان میں روز کہتا تھا کہ موت کا کوئی علاج نہیں۔ امید ہے سب کو یہ کہانی پسند آئے گی۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ آج کی ہماری دوسری سٹوری ہے آیت الکرسی کی طاقت۔ السلام علیکم۔ یہ واقعہ میرے ماموں جان، جو اب کافی عرصے سے امریکہ میں مقیم ہیں، ان کے ساتھ شہر بہاولپور میں پیش آیا۔ ان دنوں یہ 1970 کی بات ہے۔ ان دنوں ماموں جان CA کے امتحان کی تیاری کر رہے تھے۔ شہر بہاولپور کا قدیم علاقہ فرید گیٹ ہمیشہ سے پر رونق رہا ہے۔ رات کے وقت ماموں جان کچھ خریدنے فرید گیٹ آئے۔ مطلوبہ سامان لے کے واپس روانہ ہو گئے۔ سردیوں کا دھند بھرا موسم تھا۔ رات کے کم و بیش 10 بجے سے زیادہ وقت تھا۔ فرید گیٹ سے نکلتے ہی ان کو سڑک کنارے ہاتھ سے رکنے کا اشارہ کرتی ایک عورت، جو کہ ایک برقع پوش تھی، نظر آئی۔ ماموں جی نے موٹر سائیکل ویسپا روک دیا۔ عورت نے کہا، آپ کا احساس ہوگا کہ مجھے بغداد اسٹیشن تک چھوڑ دیں۔ اس وقت کوئی سائیکل رکشہ، موٹر رکشہ نہیں مل رہا، اور میرا جانا بہت ضروری ہے۔ ماموں جان کا گھر بغداد اسٹیشن سے 1 کلومیٹر پہلے
ہمیتیا میلے والی گلی میں تھا، لہٰذا انہوں نے اسے بیٹھنے کو کہہ دیا۔ عورت ان کے پیچھے بیٹھ گئی۔ 5 منٹ کے سفر کے بعد میلے والی گلی آ گئی۔ ماموں جان نے اس کو کہا، میرا گھر اس گلی میں ہے، مگر میں آپ کو آپ کے گھر تک چھوڑ دیتا ہوں۔ مگر عورت خاموش رہی۔ بغداد اسٹیشن قریب آتا گیا، سڑک سنسان ہوتی گئی۔ جو لوگ بہاولپور رہتے ہیں یا بہاولپور دیکھا ہوا ہے وہ سمجھ سکتے کہ ان دنوں بغداد اسٹیشن پر پرانے خالی کوارٹر ہوا کرتے تھے۔ آبادی نہ ہونے کے قریب تھی۔ بغداد اسٹیشن کے سامنے مین روڈ پر موٹر سائیکل روک کر ماموں جان نے کہا کہ لیجیے، آپ کی منزل آ گئی۔ وہ عورت بولی، وہ سامنے تیسری گلی میں میرا کوارٹر ہے، وہاں اتار دیں۔ ماموں جان نے حامی بھر لی۔ 2 گلیوں کے سامنے سے گزرتے ہوئے ماموں جان کو یوں لگا جیسے موٹر سائیکل پر وزن بڑھ گیا ہے۔ ماموں جان بولے، میری بہن، وقت نہیں، اکیلے نہ رات کو نکلا کریں۔ وہ عورت خاموش رہی۔ تیسری گلی میں ایک کوارٹر تھا جو اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ عورت بولی، بس یہاں روک دو۔ عورت نیچے اتر گئی۔ ماموں جان نے موٹر سائیکل موڑ کے سلام کر کے موٹر سائیکل آگے بڑھانا چاہی، مگر یوں لگا جیسے مانو وزن پڑ گیا ہو۔ موٹر سائیکل آگے بڑھنے کا نام نہ لے رہی تھی، حتیٰ کہ موٹر سائیکل رک گیا۔ عجیب سی کیفیت میں ماموں جان نے کہا کہ موٹر سائیکل کو کیا ہو گیا ہے؟ تو وہ عورت بولی، یہاں آ کے آج تک کوئی واپس نہیں گیا۔ بڑی قسمت والا ہے تو کہ تیری ماں اس وقت تجھ پر حفاظت کے لیے آیت الکرسی پڑھ کے پھونک رہی ہے۔ تیرے گلے میں جو تعویذ ہے وہ مجھے مجبور کر رہا ہے، ورنہ اب تک میں تیرا خون سارا نکال چکی ہوتی۔ ماموں جان نے کپ کپاتے ہونٹوں سے اعوذ باللہ کہا اور موٹر سائیکل کو ریس دی۔ موٹر سائیکل فراٹے بھرتی چل پڑی۔ بقول ماموں جان کے انہیں نہیں پتا کہ کیسے راستہ کٹا، کیسے گھر آیا۔ گھر آ کے زور زور سے دروازہ بجایا کہ سب کی آنکھ کھل گئی۔ گھر جا کر کچھ حواس بحال ہوئے، گھر والوں کو سارا واقعہ سنایا۔ بات سنتے ہی نانی امی جی نے کہا کہ ہاں، کچھ دیر پہلے تمہارا خیال آیا کہ تم ابھی تک گھر نہیں آئے، تو میں نے آیت الکرسی پڑھ کے تمہارے تصور کر کے پھونکا تھا۔ اس رات ماموں جان نے نہ سو سکے، اور جب آگ لگتی ان کو لگتا کوئی ان کے پاؤں پہ انگلیاں پھیر رہا ہے۔ اس ساری رات پورے گھر میں عجیب سی بدبو پھیلی رہی۔ صبح گھر والوں نے محلے کی عورتوں کو بلوا کے آیت الکرسی پڑھی اور درود شریف کا ورد کروایا تو گھر سے بدبو ختم ہو گئی۔ کچھ دیر بعد ایک دوست کے ہمراہ دوپہر کے وقت ماموں جان بغداد اسٹیشن تیسری گلی میں اس کوارٹر کو دیکھنے گئے، مگر وہ کوارٹر نام و نشان تک نہ تھا، کچرے کا ڈھیر تھا۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ بہت بہت شکریہ، اور کہانی کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور سپورٹ کریں۔ شکریہ۔